بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنان اہل بیت کی جانب سے ناموس رسالت پر ایک رقیق قسم کا یہ کہہ کر حملہ کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ یا بالفاظ دیگر جاہل تھے، اور اپنے سہارے کے لیے قرآن کی 59 عدد آیات سے سہارا لیا گیا ہے جس میں لفظ امی کا استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امی دو معنوں میں اطلاق کرتا ہے. اولاً مکہ کا باشندہ، دوم ان پڑھ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اول معنی کو لیا جاتا ہے یعنی مکہ کے رہنے والے، جبکہ دشمن اہل بیت دوسرے معنی یعنی ان پڑھ لیتے ہیں. نعوذ باللہ. یہیں پر روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور ایک سوال انشاءاللہ اس گفتگو کے اختتام پر کروں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اگر بالفرض ان پڑھ تھے تو کیا ان سے پہلے والے انبیاء پڑھے لکھے تھے یا وہ بھی سارے کے سارے ان پڑھ یعنی امی تھے؟ عزیزان گرامی، دشمنان اہل بیت توریت کے چیپٹر یسیہ کے باب نمبر 29 کی آیت نمبر 12 سے استدلال حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس سے اوپر والی آیت نمبر 11 اور اس کے بعد والی آیت نمبر 13 کو مطالعہ کیا جائے تو ان کے جھوٹ واضح ہو جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان بائبل کی آیات سے ہم مسیحوں پر اپنی دلیل قائم کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج تک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، اور ان کے نزدیک ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی نہیں ہوئی، چاہیے کہ وہ رسول خدا پر ایمان لے آئیں. اور مسیح لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ خاتم النبیین ہیں. اس آیت کو پیش کرنا صرف اور صرف توہین رسالت کروانا مقصود ہے، وگرنہ یہ آیت کبھی پیش نہ کی جاتی. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں بائبل کی وہ آیات جس میں واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بزبان عیسیٰ دی گئی ہے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اس کے علم کی، نہ کہ انہیں جاہل یا ان پڑھ کہا گیا ہو ان آیات میں. بائبل کا نیا عہد نامے کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے یوحنا کی انجیل، جو بائبل سوسائٹی لاہور سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 191، اور جو انگلش میں چھپی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے، اس کا صفحہ نمبر 1000، باب نمبر 16 آیت نمبر 7 میں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اور اسی ہی باب نمبر 16 کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. اور بالکل یہی الفاظ قرآن میں سورہ نجم کے آغاز میں ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، یعنی قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، نہ ہمارا نبی کبھی بہکا نہ گمراہ ہوا، اور یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا مگر وہی کہتا ہے جو اس پر وحی الہی کی جاتی ہے، اور یہ قوتوں والے پروردگار کی جانب سے سکھلایا ہوا ہے. غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ دشمنان اہل بیت بائبل کی ان آیات سے مسیحوں پر حجت قائم کیوں نہیں کرتے، جبکہ یہ واضح بائبل کی آیت رسول خدا کی صفات بیان کر رہی ہیں اور کسی مذمت یا توہین رسالت کا پہلو اس میں نہیں ملتا. مگر دشمن اہل بیت ان آیات سے استدلال اس لیے قائم نہیں کرتے کیونکہ اس میں یہ بات بھی واضح درج ہے کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، یعنی بالفاظ دیگر وہ نبی علم غیب جانتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ درباری ملا اور کاروباری غلیظ نطفے اس بات کے بھی انکاری اور دشمن ہے کہ رسول اللہ علم غیب سے واقف نہ تھے. اس آیت سے تو ان دشمنان اہل بیت کو پھر رسول خدا کو صاحب علم الغیب ماننا پڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی، حقیقت کو ماننے کی بجائے یہ لوگ توہین رسالت کرنے سے دریغ نہیں کرتے.
میں نے اس گفتگو کے آغاز میں بھی ایک چیلنج پر سوال دیا تھا اور ایک اب اس گفتگو کے اختتام پر دے رہا ہوں. دشمن اہل بیت جو مسلمانوں کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے ہیں، یہ سوال کرتا ہوں چیلنج پر. میں نے قرآن کی آیت سے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا کہ محمد اللہ سے پڑھ کر آئے ہیں، یہاں آ کر نہیں پڑھے. اگر ابھی بھی یہ دشمن اہل بیت بازید ہیں رسول کے ان پڑھ ہونے یا ہونے پر، تو ثابت کر کے دیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یعنی آدم، نوح، ابراہیم، یوشع، موسیٰ، خضر، الیاس، یحییٰ، عیسیٰ، یعنی یہ تمام کے تمام انبیاء نے کس سکول میں داخلہ لیا، کس کالج سے سند وصول کی تھی، کس یونیورسٹی سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تھی، اور کب اور کتنے پرسنٹیج یا CGPA تھا ان کا، کس تاریخ پر داخلہ لیا تھا، اور کب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تھے، ان کے استاد کون تھے، ان کے ڈین کون تھے، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ سب باتیں ثابت کر دیں تو میں ان کی بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میں نے اپنی دلیل پر قرآن سے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں، اور قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جو چیز ہم پہلے کرتے ہیں وہی بعد میں کرتے ہیں، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. بس میں نے یہ بھی ثابت کر دیا تعلیمات آل محمد اور قرآن کی روشنی میں کہ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہیں، اور کوئی بھی اس دنیا میں آ کر کسی غیر معصوم سے نہیں پڑھا اور نہ کسی سے پڑھنے کا محتاج رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.